صدیق اکبر ابو بکر تنہا وہ ذات ہے جس کے احسان کا بدلہ میں نہیں کل بروز محشر اس کا رب عز و جل عطا فرمائے. سبحان اللہ. کیسی متبرک شان ہے. آپ اندازہ فرمائے ایک دن کہنے لگے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. آقا اگر حکم ہو تو میں عرض کروں. تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا ابو بکر بتاؤ تمہیں دنیا کی کون سی 3 چیزیں پسند ہیں؟ سننا چاہیں گے آپ؟ ان 3 چیزوں کو سنیں اور عشق صدیق کا اندازہ لگائیں. اور میں یہ کہوں گا وہ عاشقوں کے ایسے امام تھے کہ ان جیسا عشق دوسرا نظر نہیں آتا. انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں, جو عشق کر کے دکھایا, جو محبت کر کے دکھائی, یقیناً ان جیسا عشق نظر نہیں آتا. جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جگہ جگہ جا کر کعبۃ اللہ کے صحن میں بیٹھ کر مکے کے باشندوں کو, کفار و مشرکین کو جب اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے اور چھپ کر اسلام کی دعوت پیش کیا کرتے تھے, ابھی باہر نہیں آئے, تو سیدنا صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ جب اسلام حق ہے, سچ ہے, تو اندر کمرے میں بیٹھ کر کے آپ دعوت اسلام کیوں پیش کر رہے ہیں؟ آئیے مکے کے صحن میں چلتے ہیں اور بالجیر علی الاعلان اسلام کا پرچار کرتے ہیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے. کفار و مشرکین نے ظلم و جبر کی انتہا کرتے ہوئے حضرت کو اتنا مارا کہ حضرت بے ہوش ہو گئے. اتنا ظلم کیا, اتنا جبر کیا, اتنی شدت کے ساتھ پیش آئے کہ بے ہوشی کا عالم ہو گیا, غش کھا کر کے گر گئے. ان کی بہن, ان کی شہزادی غالباً حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہا, یہ آپ کو اور دوسرے ان کے جو رشتہ دار تھے اٹھا کر گھر پر لے گئے. والدین ابھی ایمان نہیں لائے تھے. گھر پر جب لے گئے بے ہوش تھے, پانی ڈالا جا رہا ہے, پیروں کو رگڑا جا رہا ہے, کوشش کی جا رہی کہ آپ ہوش میں آ جائیں, لیکن ہوش میں نہیں آئے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر کے بعد جب سیدنا صدیق اکبر ہوش میں آئے, میں یہ جو بات آپ کو بتا رہا ہوں جو آج دنیا کے اندر ایک جو ڈھونگ چل چکا ہے, عشق بازی کا ڈھونگ, میں ان تمام ڈھونگی عاشقوں سے کہوں گا آؤ ایسا عشق کر کے دکھاؤ. اگر تمہارے بس کی ہے مولانا صاحب, اگر تمہارے بس کی ہے تو آؤ ایسا عشق کر کے دکھاؤ. اتنی زیادہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ضرب دی گئی تھی, اتنا زیادہ ستایا گیا تھا, اس لیے کہ تم رحمت عالم کی طرف بلاتے ہو اور علی الاعلان تم اسلام کا پرچار کرنے کعبے کے صحن میں آ گئے. حضرت صدیق اکبر کو بہت زیادہ ضرب لگائی گئی, بہت زیادہ مارا گیا اور حضرت بے ہوش ہو گئے, لہو لعان ہو گئے. گھر پہ تشریف لائے تو اب لوگوں نے یہ سوچا, بالخصوص ان کے گھر والوں نے, کہ اب ہو سکتا ہے کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا چھوڑ دیں اور اسلام سے اپنی گردن کو موڑ دیں, اس لیے کہ آج ان کو بہت مارا گیا. لیکن قربان جائے سبحان اللہ, حضرت صدیق اکبر کی جب آنکھ کھلنے لگی اور جب اپنے امی ابو کو اور اپنے رشتہ داروں کو دیکھنے لگے آنکھ کھول کر, جیسے ہی آنکھ کھلتی ہے تو پہلا جملہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, پہلا جملہ یہ کہتے ہیں میرے محبوب جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے؟ ذرا صدیق کو یہ بتاؤ, کیا میرے آقا کو تو کوئی پریشانی نہیں پہنچی؟ آپ انداز کریں سبحان اللہ, کہتا ہوں کہ سبحان اللہ. وہ صدیق اکبر رحمت عالم سے کہتے ہیں مجھے 3 چیزیں دنیا کی بہت پسند ہیں. سبحان اللہ, پسندیدہ چیز دیکھیں. آقا کہتے بتاؤ, کہتے ہیں النظر الى وجه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانفاق مالی على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وان یکون ابنتی تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر کو یہ بہت پسند ہے النظر الى وجه رسول اللہ, کہ یا رسول اللہ ابو بکر کی نگاہ ہو اور رحمت عالم کا جمال جہاں آ رہا ہو اور ابو بکر اپنی نگاہوں سے ٹکٹکی باندھ کے حضور کے چہرے کو دیکھتا ہے. یہ خواہش ہے, کتنی پیاری خواہش ہے, ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے. لیکن سبحان اللہ کہتے ہیں صرف محبوب آپ کا چہرہ ہو اور میری نگاہیں ہو, میں ٹکٹکی باندھ کے آپ کو دیکھتا ہوں. عاشق تو مچلتا رہتا ہے نا کہ کب موت آئے گی, کب قبر میں جائیں گے, کب دیدار سے ہماری آنکھیں منور ہوں گی انشاءاللہ. دوسری بات سنیں, وہ انفاق مالی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, کہتے ہیں یا رسول اللہ دوسری چیز مجھے یہ پسند ہے کہ میرا مال ہو اور میں آپ پر, آپ کے دین پر قربان کرتا چلا جاؤں. دوسری چیز مجھے یہ بہت پسند ہے, میرا مال ہو اور میں آپ کے نام پر قربان کرتا چلا جاؤں. سبحان اللہ, یہ وہ تنہا ایسی ذات ہیں کہ جنہوں نے ایک دن کے اندر 40,000 دینار حضور کی بارگاہ میں پیش کیے تھے جبکہ اسلام قبول کیا تھا. وہ عظیم شخص, 40,000 دینار آج کے لاکھوں روپے ہو گئے. اللہ اکبر. اور تیسری چیز سنیں سبحان اللہ,
کہتے ہیں مجھے یہ بہت پسند ہے وَأَن يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری بیٹی عائشہ بنت صدیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارکہ میں. تو تین پسندیدہ چیزیں کون سی ہیں؟ پہلی یہ کہ میری نگاہ ہو اور رحمت عالم کا جلوہ ہو، میں دیکھتا ہوں. دوسری یہ کہ میرا مال ہو، میں حضور پر قربان کرتا چلا جاؤں. تیسری یہ کہ میری بیٹی میری شہزادی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک میں. میں اکثر کہا کرتا ہوں، پھر سنیں مولا علی مشکل کشا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، ان دونوں کا کیا عظیم تعارف ہے. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مبارک متبرک شہزادی جس کے نکاح میں ہے اس کو مولا علی کہتے ہیں. توجہ بچوں دھیان دینا ذرا. ہمارے نبی کی، جس نبی کی سب سے پیاری بیٹی سیدہ عابدہ زاہدہ طاہرہ ساجدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جس کے نکاح میں ہے اس کو علی کہتے ہیں، اور جس کی پیاری بیٹی مصطفیٰ پیارے کے نکاح میں ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. امانت اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ہوا تھا عقد محبوب خدا کا عائشہ بی سے، نبی داماد کس کا؟ حضرت صدیق اکبر کا. نبی داماد کس کا؟ حضرت صدیق اکبر کا. اب میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کروں گا اور ایک عشق و محبت بھرا جملہ آخر. اس لیے یہ میں وقت تھوڑا سا بڑھا رہا ہوں کہ حضرت کی شخصیت کو ہم لوگ سمجھتے نہیں، اور یہ عرص پاک کا موقع ہے. آج نہیں سمجھیں گے تو کب سمجھیں گے؟ دنیا میں ہر ایک کا عرص ہو رہا ہے، چھوٹے چھوٹوں کا عرص ہو رہا ہے، اور جو سب کے بڑے ہیں ہم انہیں نہیں جانتے. افسوس. آپ دیکھیں عشق رسول ملاحظہ کریں اور اپنے اندر بھی عشق رسول کی شمع جلانے کی کوشش کریں. اگر آپ کے پاس عشق رسول موجود ہے تو یاد رکھیں آپ سے بڑا فاتح اعظم کوئی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ عشق رسول کی شمع جلائیں. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ جو صدیق اکبر کے لخت جگر ہیں، شہزادے ہیں، وہ کہنے لگے، ایک دن مجلس لگی ہوئی تھی، بیٹھے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ اپنے والد حضرت صدیق اکبر سے کہتے ہیں ابا حضور جنگ بدر میں ابو جہل کی طرف سے لڑائی لڑ رہا تھا. کس کی طرف سے؟ اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے. ابھی آپ نے سنا نا امانت اعلیٰ حضرت کا شعر کہ ان کی صحابیت 4 پشتوں میں ہے، انہی میں حضرت عبد الرحمن بھی جو صحابی بعد میں ہوئے، لیکن اس وقت کہنے لگے ابا میں ایمان نہیں لایا تھا، اور جب جنگ بدر ہو رہی تھی اسلام کی پہلی جنگ تو میں ابو جہل کی پارٹی میں تھا، اور ایک مرتبہ لڑتے 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 میری تلوار کی زد میں آپ آ گئے تھے، لیکن میں نے بات سمجھ کر آپ کو چھوڑ دیا. صدیق اکبر نے جب اتنا سنا تو چہرہ لال ہو گیا، اور وہیں پھر فرماتے ہیں بیٹا میں تمہاری زد میں آ گیا تھا اور تم نے مجھے بات سمجھ کر چھوڑ دیا، لیکن سن لو اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر تم ابو بکر کی تلوار کے نیچے آ جاتے تو میں تمہیں بیٹا سمجھ کر چھوڑتا نہیں، دشمن رسول سمجھ کر قتل کر دیتا. آپ عشق رسول دیکھیں، سبحان اللہ کیسا عظیم عشق رسول ہے. اپنی سگی اولاد سے یہ کہنا بہت بڑے دل کردے کی بات ہے. کہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اپنا سب کچھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا ہو، جان لیا. سبحان اللہ. آخری بات وصال ہوا، صدیق اکبر نے مولا علی کو بلایا رضی اللہ عنہ. مولا علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور کہا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو میرا جنازہ تیار کر کے میرے آقا کی جالی شریف، تو اس وقت ہی نہیں، میرے آقا کے روضہ مبارک کے باہر رکھ دینا، اور اجازت طلب کرنا. بچوں دھیان سے سننا، عقیدہ اہل سنت ہے اس میں. کیا کہا؟ حضور جان عالم سے اجازت لینا کہ یا رسول اللہ آپ کا محبوب ابو بکر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہے اور اجازت طلب کر رہا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں دفن ہونے کی اجازت مل جائے. مولا علی نے کہا پھر کیا کہوں؟ کہا اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے، حضور کا وصال ہو چکا ہے، اگر اجازت مل جائے تو مجھے روضہ رسول کے برابر میں دفن کر دینا، اور اگر اجازت نہ ملے تو مسلمانوں کے قبرستان جنت البقیع شریف میں دفن کر دینا. وہ جنت البقیع جس میں 10,000 صحابہ کرام موجود ہیں. سبحان اللہ. اور آپ بھی کسی مسلمان کو اگر جنت البقیع مل جائے تو وہ جیتے جی جنت میں پہنچ گیا، مرتے ہی جنت میں پہنچ گیا. سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیں جب صدیق اکبر نے وصال فرمایا، اور وصال کا دن کون سا تھا؟ پیر شریف کو نہایت ہی نقاہت اور کمزوری لگنے لگی. وہ تو اللہ والے تھے،
تمام اولیاء ان کے در کے غلام، تو ان کی ولایت کا عالم کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ میری موت چند لمحوں کے لیے ٹال دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب کا بھی پیر کے دن وصال ہوا اور میں بھی پیر کے دن چلا جاؤں تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے۔ اللہ اے اللہ تھوڑی دیر کے لیے موت کو موقوف فرما، مجھے مہلت دے کہ میں آج کا دن گزار دوں۔ آپ کتابوں میں پڑھے حضرت صدیق اکبر کی یہ دعا قبول ہوئی، اور مغرب کا وقت ہوا، جب دوسرا دن لگا شب منگل۔ سنو آج منگل کو لوگ کچھ برا جانتے ہیں، سنیں منگل وہ عظیم دن ہے جس دن یار غار مصطفیٰ رحمت عالم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو منگل کو برا نہیں، کوئی دن برا نہیں، کوئی مہینہ برا نہیں، کوئی سال برا نہیں، سب دن سب مہینے سب ہفتے سب ماہ و سال اللہ رب العزت کے عطا کیے ہوئے ہیں اور اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو ان کی وصیت کے مطابق حیدر کرار مولا علی مشکل کشا نے جنازے کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد جب وصال ہو گیا تیار کیا اور بارگاہ رسالت کے روضے کے باہر آپ کی چارپائی شریف کو رکھ دیا، اور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی کہ آپ کا یار محبوب ابو بکر حاضر ہے، اگر اجازت ہو تو روضہ والا میں دفن کر دیا جائے، اور اگر اجازت نہ ہو تو ان کو جنت البقیع میں دفن کر دیا جائے۔ تھوڑی دیر ٹھہرے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں روضہ اقدس سے آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ آواز کیا تھی؟ ادخلوا الحبیب الی الحبیب فإن الحبیب الی الحبیب مشتاق۔ سبحان۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں یہ آواز صرف مولا علی نے نہیں سنی، بلکہ مسجد نبوی شریف میں جتنے لوگ حاضر تھے ان سب نے یہ آواز سنی کہ حبیب کو حبیب سے ملا دو، محبوب سے محبوب ملنا چاہتا ہے۔ اب آپ سوچیں وہ صدیق اکبر جو جیتے جی عقیدہ دے رہے ہیں کہ میرا نبی مرا نہیں ہے، میرا نبی زندہ ہے۔ ابھی تو کہا نا پوچھ لینا۔ اور وہ مولا علی جو حیدر کرار ہیں، جو سیدوں کے باپ ہیں، وہ حضرت مولا علی جو چوتھے خلیفہ ہیں۔ کون سا خلیفہ؟ چوتھے خلیفہ ہیں۔ کون؟ میں ایک جگہ کر رہا تھا یار غار مصطفیٰ جانثار مصطفیٰ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مرشد فاروق اعظم، مرشد عثمان غنی، مرشد مولا علی۔ کون؟ ابو بکر صدیق جو مولا علی کے پیر ہیں، مولا علی کے مرشد ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ علی المرتضیٰ جب یہ سنتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا کہہ رہے ہو، حضور تو معاذ اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اب تو زندہ نہیں ہے، اب تو ہماری بات نہیں سن سکتے۔ مولا علی نے یہ نہیں کہا بلکہ قبول کیا اور کہا اگر اجازت نہ آئے تو کیا کروں، تو کہا جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ لیکن مولا علی نے اس عقیدے کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا کہ یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں ان کو اندر دفن کر دوں، اجازت نہ ہو تو باہر دفن کر دوں۔ تو اندر سے آواز آتی ہے اور یہ بتا دیا جاتا ہے، آج امام احمد رضا کے جملوں میں اگر سنیں تو اس انداز سے امام کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم آدم سے چپ جانے والی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان ان کو پہلو